ساتھ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آج کے فیصلے کی اہمیت کیا ہے اور خاص طور پر نگران حکومت کیا اس فیصلے پر جو ہے وہ عمل درآمد کروائے گی یا پھر نظر ثانی کی طرف جائے گی؟ دیکھیے، آج کے فیصلے کی قانونی اور سیاسی حیثیت اگر پاکستان کی ریسنٹ تاریخ کے تناظر کے اندر دیکھا جائے کہ آج کے فیصلے سے قریب ترین کون سا فیصلہ تھا جو اسی نوعیت کا تھا اور اسی طرح کے اس کے کانسیکوینسز تھے، تو وہ میرا خیال ہے این آر او کا فیصلہ ہوگا، جب کچھ لوگوں کو کرپشن کے کیسز سے استثناء دیا گیا ایک قانون کے تھرو، جس قانون کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہتے تھے، اور پھر وہ دن آیا جب عدالت نے اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر کے ان مقدمات کو واپس بحال کر دیا۔ آج کے دن بھی ایک قانون کو جس کا نام تو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس این آر او نہیں تھا، لیکن جس کا مقصد منوً وہی تھا جو 2008 میں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کا تھا، اس قانون کو کچھ قانونی وجوہات کی وجہ سے سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ یہ آج کی قانونی اور سیاسی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کی کتنی دیر اس کے اثرات ہوں گے، اس کی زد میں کون کون سے سیاستدان آئیں گے، اس دن بھی جب یہ فیصلہ این آر او کے لیے آیا تھا، اس دن بھی یہی قیاس آرائی ہوئی تھی۔ آنے والی دہائیوں میں یہ میٹرز عدالتوں میں چلتے رہے، اپیلیں فائل ہوئیں، ریویوز فائل ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ اب آنے والے کچھ سالوں میں بھی یا کم از کم کچھ مہینوں میں تو سرٹنلی اس کے اوپر مزید قانونی بحث ہوگی۔ جو آپ نے لاسٹ پارٹ اس سوال کا کیا کہ کیا انٹرم گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے، دیکھیے ہم اس بات کو تو بہت عرصے سے کرتے آئے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں بطور جمہوریت کہ انٹرم گورنمنٹ اب کچھ ایکسٹینسو پاور کے باوجود اس کا بنیادی کام الیکشن کروانا ہے، اور جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک فیصلے ہیں، جو پالیسی فیصلے ہیں، وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ریویو نہ فائل کرنا بھی ایک پالیسی فیصلہ ہوگا، جس طرح ریویو فائل کرنا ایک پالیسی فیصلہ ہوگا۔ ریویو نہ فائل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اور اب آنے والی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی شاید وہ بھی واپس ریویو نہیں فائل کر سکے گی کیونکہ وقت گزر جائے گا۔ ایسے سرکمسٹانسز میں میرا خیال ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے پاس ریویو فائل کرنے کا اختیار ہے، وہ کر سکتی ہے۔ ریویو کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کی ججمنٹ میں بڑے سٹرانگ لیگل پوائنٹس ہیں، ایسے لیگل پوائنٹس ہیں جن کی بیسس پہ سپریم کورٹ نے خود بھی بتایا اپنی ججمنٹ میں، کئی دہائیوں کی ججمنٹس ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو ریویو کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اس کا نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ ریویو فائل کرنے کا اختیار تو شاید انٹرم گورنمنٹ کے پاس ہے۔ استاد صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی، کیا اب وہ بھی اس کی زد میں ہوں گے؟ دیکھیے، چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کی طرف سے یہ درخواست دی گئی تھی جس کا ایک پرنسپل میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ قانونی موقف ضرور تھا جس کو عدالت نے تسلیم کیا کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، یعنی کہ چند لوگوں کو یا کچھ مخصوص لوگوں کو یا کچھ مخصوص اقسام کے لوگوں کو باقیوں پہ ترجیح دی جا رہی ہے، ان کی کرپشن معاف ہے اور باقیوں کی کرپشن پکڑی جائے گی۔ یہ ایک قانونی موقف تھا جس کو آج کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے تسلیم کیا اور کہا کہ ہاں یہ ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی یا گروپ اسپیسیفک لیجسلیشن تھی، اور اسی بیسس پہ این آر او بھی سٹرائک ڈاؤن ہوا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بے شک یہ بات کی ہو، کچھ لوگوں کے لیے بات کی ہو، اپنے سیاسی اپوزیشن کے لیے یہ مقدمہ فائل کیا ہو، لیکن پرنسپل کسی بھی سیاست سے بالا تر ہے، اور پرنسپل یہ ہے کہ یہ نہیں آپ کر سکتے، جو سپریم کورٹ نے آج کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ایک کے کرپشن کے اندر سے یا جس کو ویسے کرپٹ پریکٹسز ڈیم کیا جاتا ہے اس کے اندر سے کچھ لوگوں کو استثناء حاصل ہو۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو آج کل کے ماڈرن وائٹ کالر کرائم کے اندر کہ آپ برڈن آف پروف کو اتنی آسانی سے شفٹ کر دیں۔
آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ بے نامی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اگر بالکل امیڈیٹ سرکل نہیں ہے تو بے نامی ٹرانزیکشنز کی زد سے باہر ہوں گے. آپ ایسٹس بیونڈ مین کی ڈیفینیشن اس طرح کی نہیں کر سکتے جو کہ ویسے پرنسپلز کے اوپر اپلائی نہ کرتی ہو جس پہ دیگر تمام کیسز باقی جورسڈکشنز میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. یہ بڑے اسٹرانگ لیگل پرنسپلز ہیں, ان کے اوپر بحث کرنی پڑے گی, لیکن وہ بحث کس طرف جاتی ہے میرا خیال ہے آنے والی سپریم کورٹ ہی بتائے گی. ٹھیک ہے.